سورۃ النساء کی آیت نمبر 92۔ وما کان لمؤمن، اور یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطأ، مگر غلطی سے ہو جائے، ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس سے مومن قتل ہو جائے غلطی سے، فتحریر رقبۃ، تو وہ ایک غلام آزاد کرے، مؤمنۃ، جو مومن ہو، ودیۃ، اور دیت ادا کرے، مسلمۃ، حوالے کرے، الی اہلہ، مقتول کے وارثوں کو، الا ان یصدقوا، ہاں اگر میت کے وارث معاف کر دیں، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، اور اگر ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ قتل ہونے والا خود صاحب ایمان ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مسلمان آزاد کر دینا کافی ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر ایسی قوم سے ہو قتل ہونے والا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، فدیۃ، تو اس کی دیت بھی ہوگی، مسلمۃ، حوالے کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور اس دیت کے ساتھ ایک غلام مسلمان بھی آزاد کیا جائے گا، فمن لم یجد، تو جسے غلام نہ ملے، فصیام شہرین متتابعین، تو وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے، توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے توبہ مقرر کی گئی ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں ایسے مومن کے قتل ہو جانے کے حکم کا بیان ہے کہ جو غلطی سے قتل ہو جائے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں کہا گیا کہ تم کافروں کو جہاں بھی پکڑو انہیں قتل کرو۔ اب ہوا یوں کہ کچھ لوگ بظاہر تو کفار کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو ایسے ہی ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ نے غلطی سے اسے کافر سمجھ کے قتل کر دیا، جبکہ وہ مومن ہو چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر غلطی سے تم اسے قتل کر دو تو پھر اس کا جرمانہ یہ ہے، سزا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو اور اس کے ساتھ دیت بھی دو۔ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ نبی علیہ السلام کی طرف سے دیت مقرر کی گئی ہے۔ اب دیت کا یہ جو تصور ہے کہ 100 اونٹ ہوں گے، یہ اہل عرب کے ہاں مشہور اور معروف تھا۔ ہوا یوں کہ حضور کے جو دادا تھے ان کا نام عبد المطلب تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد المطلب۔
ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ تو اب آپ کو وہ اپنی منت یاد آئی تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں عبداللہ کو، عبد المطلب نے اعلان کیا کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کو قربان کرتا ہوں۔ اہل مکہ نے اس پر شور کیا، احتجاج کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کتنا پیارا جوان اور یہ اس طرح قربان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ یہ حضور کے والد تھے، تو اہل مکہ نے اس زمانہ جاہلیت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے کہا جی کہ اس کا فیصلہ فلاں کاہن کے پاس جا کے کرواتے ہیں۔ چلے گئے، وہاں پہ جا کے قرآن اندازی کی تجویز پیش کی گئی کہ یہ اس طرح قرآن اندازی کرو اور ایک پرچی پہ مثلا نام عبداللہ کا لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ جو ہے وہ لکھو۔ اگر نام عبداللہ کا نکل آئے تو 10 اونٹوں کا اضافہ اور کر پھر قرآن اندازی کرو۔ اور اگر اونٹوں کا نام نکلے تو اونٹ ذبح کر دو۔ یہ عبداللہ کے بدلے میں فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اس وقت تک قرآن اندازی کرتے رہو، حتیٰ کہ جب اونٹوں کی باری آ جائے، قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام آ جائے تو اونٹ ذبح کر دو۔ تو قرآن اندازی کی گئی، ایک بار کی گئی قرآن اندازی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ دوسری بار قرآن اندازی کی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ ہو گئے۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ بڑھا دیے، 30 اونٹ ہو گئے۔ پھر قرآن اندازی کی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 40 ہو گئے۔ پھر قرآن اندازی کی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، 50 اونٹ ہو گئے۔ پھر اسی طرح قرآن اندازی ہوتی گئی، ہر بار نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے اس وقت قرآن اندازی کی گئی تو نام حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نکل آیا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی قربانی کرنے کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ تو اس طرح اہل عرب میں ایک انسان کی جو دیت ہے، ایک انسان کے خون کا جو بدلہ ہے وہ 100 اونٹ مقرر کر دیا کہ ایک انسان کی جو، ویسے تو انسان بڑا قیمتی ہے، حیوان کہاں اور انسان کہاں، لیکن قتل ہونے کا معاملہ تھا، دیت کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اس واقعہ کو بنیاد بنایا کہ آئندہ ہمارے درمیان اگر کوئی قتل کرے گا تو اسے اسی صورت میں چھوڑا جائے گا، معاف کیا جائے گا جب وہ 100 اونٹ مقتول کے وارثوں کو دے گا۔ تو اس طرح 100 اونٹ دیت مقرر ہو گئے اور اہل عرب نے جشن منایا۔ ایک دن میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اہل مکہ کو کہا تم لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو، اور باقی جو گوشت تھا وہ پہاڑوں پر ارد گرد پھیلا دیا، کووں کے لیے، چیلوں کے لیے، ان کے کھانے کے لیے۔ تو الغرض
100 اونٹوں کی جو دیت، جو فدیہ اہل عرب نے مقرر کیا تھا، اللہ رب العزت کو وہ اتنا پسند آیا کہ اس کو اپنی شریعت کا حصہ بنا کر ہمارے لیے قابل عمل قرار دے دیا کہ اے اہل ایمان، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم اپنے آپ کو اپنے اس مقتول کی دیت کے معاملے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی دیت اور ان کے فدیہ کو یاد کرو۔ تو الغرض وہ 100 اونٹ مقرر ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اضافی حکم آیا کہ ایک غلام بھی اس کے بدلے میں آزاد کیا جائے۔ یہ صورت میں جب غلطی سے کسی سے قتل ہو جائے، خطاً، جان بوجھ کر نہ کرے بلکہ غلطی سے، مارنا کسی اور کو تھا جس کو مارنا جائز تھا، جس کو مارنا جائز تھا، اسے مارنے کی بجائے مار کسی اور کو دیا، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ مثلاً حادثے میں کسی سے کوئی مار جائے، گاڑی کے نیچے آ جائے، کچلا جائے، تو یہ ہے غلطی سے قتل ہونا۔ بے شمار چیزیں ہو سکتی، مثلاً کوئی کنواں کھود رہا تھا تو رات کو کوئی مسافر گزرا اور وہ کنویں میں گر گیا اور وہ شہید ہو گیا، مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ تو غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے، ویسے تو اللہ فرماتا ہے مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر غلطی سے قتل ہو بھی جائے تو ایک غلام آزاد کرو، وہ مومن غلام ہو۔ اور نمبر 2، 100 اونٹوں کی دیت دو، 100 اونٹ بطور دیت اس کے وارثوں کے حوالے کرو۔ ہاں اگر وارث معاف کر دیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ واقعتاً اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کا سابقہ کردار بھی ایسا نہیں ہے، تو پھر اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو اللہ فرماتا ہے الا ان یصدقوا، اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو ان کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو 100 اونٹ دیت کے دو اور ایک غلام آزاد کرو۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ، اور اگر کوئی دشمن قوم سے ہو اور ہو وہ مومن تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرو۔ اور اگر کوئی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ معاہدہ ہو، امن معاہدہ ہوتا ہے جو، جیسے ہمارے معاہدے ہیں ہر ملک کے ساتھ کہ ہم کسی ملک میں در اندازی نہیں کریں گے، اس کے لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، یا ہمارے ملک میں جو کافر رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، تو ان کے ساتھ ہی معاہدہ ہے گورنمنٹ کا، تو ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ ذمی اور مستعمل جو ہے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان میں سے کسی کو قتل کر دیا جائے جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر ایک غلام آزاد کرنے کے ساتھ 100 اونٹوں والی دیت بھی دینی ہوگی۔ اور اگر 100 اونٹ دے دیے، اب غلام نہیں مل رہا، تو اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ مقرر ہے۔ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، اگر بیچ میں بیماری بھی آ گئی اور روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے 2 مہینوں کے رکھنے ہیں۔ ہاں اگر عورت ہے، اس نے قتل کی ہے، اس کو شرعی مجبوری ہے، اس کے دن آ جاتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کے وہ دن اس تسلسل کو نہیں توڑیں گے، یعنی جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے اگلے روزوں سے شروع کریں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توبہ مقرر ہے۔ یہ نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، من کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ قتل اکثر وہ لوگ کرتے ہیں
جو زیادہ کھاتے ہیں اور پھر جو زیادہ گوشت خور ہوتے ہیں. یہ پٹھانوں کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں چلتا ہی گوشت ہے، اسی لیے ہر وقت وہاں پہ فائر چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں، روزانہ قتل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قتل و غارت سے بچنے کا نسخہ بھی دے دیا کہ تم روزہ رکھو، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جو تمہیں دیتا ہے حکم یا سزا، اس میں اس کی طرف سے حکمت ہے. تو قتل خطا کی یہ سزا ہے اس آیت میں جو ذکر ہوئی سورۃ النساء کی آیت 92 میں. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے. اس پر نہ دیت ہے، نہ ہی غلام آزاد کرنا ہے، نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی مومن بندے کو قتل کرے گا تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر ہمیشہ ناراض رہے گا. وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی رہے گی. اللہ کی طرف سے لعنت کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. جب بھی وہ رحمت کا طلبگار بنے گا تو وہ مستحق لعنت ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. جہنم آخرت میں ملے گی، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور دنیا میں اس کی سزا کے غاضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا غصہ اور قہر اور جلال اس پہ حاوی رہے گا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی رہے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 بتاتی ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والا جہنمی ہے. جو ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے مومن، لیکن اللہ فرماتا ہے جہنمی ہے. خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں تلوار اٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں، تو وہ دونوں جہنمی ہوتے ہیں. ایک مر جاتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے مارنے والا، ایک مقتول جو مر جاتا ہے. جو مر گیا وہ تو مقتول ہو گیا، اور جس نے مارا وہ قاتل ہے. تو حضور نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل تو اس شخص نے کیا جو زندہ ہے، اور مرنے والا قتل ہوا ہے، تو وہ کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے بھی تو تلوار اس کو مارنے کی غرض سے اٹھائی تھی. اس نے بھی تو ہتھیار جو اس پر اٹھایا تھا وہ مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے مارنا چاہ رہا تھا. اس کی نیت اور ارادہ اس کو مارنے کا تھا. تو قتل ایسا عظیم جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی سزا جاری فرما دے. قتل کا ارادہ کرنا یہ بھی بندے کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کرام کو بالخصوص یہ ہدایت جاری فرمائی کہ دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مومنین، جو مومن ہے کلمہ گوئے، ان کو تم نے قتل نہیں کرنا، چاہے تمہاری دشمن قوم میں بھی ہو، پھر بھی ان سے گریز کرو، ان کے قتل سے باز آؤ. اور قتل کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنمی ہمیشہ رہے گا اس میں. غاضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اتنا قتل سے ڈرایا گیا ہے اور قتل سے روکا گیا ہے، اور قتل کی
وعید سنائی گئی ہے، لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں قتل ایک عام سی بات ہو کے رہ گیا، ایک معمولی سی بات ہے۔ ابھی یہ ربیع الاول کے مہینے میں ایبٹ آباد کے اندر ایک جلوس میں حکومت کی طرف سے 4 نہتے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس پر کسی عدالت نے نوٹس بھی نہیں لیا۔ ہمارے ہاں جو ریلیاں یا جلوس ہوتے ہیں ان میں حکومت کا یہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ ان کو مار دو۔ پہلے وہ شیل فائر کرتے ہیں۔ اب شیل کیا ہے جو فائر ہوتے ہیں؟ وہ جب انسانی جسم کے اندر دھواں داخل ہوتا ہے، تو ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی نے عدالت میں ریٹ دائر کی ہے کہ وہ جو دھواں ہے شیل کا، وہ سانس کی نالیوں کا کینسر بناتا ہے، گردے اور پھیپھڑے جو ہے انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے وہ شیلنگ دیکھی ہے اور اس میں وہ گیا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ اس وقت کیسی بری حالت ہوتی ہے، انسان سانس نہیں لے سکتا، نمک منہ میں رکھنا پڑتا ہے، اس سے بی پی لو ہو جاتا ہے، پھر نمک منہ میں رکھتے ہیں ہائی ہوتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو شیل فائر کرنا یہ بھی غیر انسانی کام ہے، اور ہمارے ہاں حکومت کے یہ باعلاج ہے کہ شیل فائر کرو انہیں بھگانے کے لیے، یہ بھی اقدام قتل ہے۔ اور پھر اس پر بھی باز نہ آئے تو سیدھے فائر کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ قتل کرنا ہمارے معاشرے میں ایک حکومتی سطح پر عام سی بات بن کے رہ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جو قتل مومن کے قتل کو جائز سمجھتا ہے وہ جرمی ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ کل تک ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کی بلے بلے ہو رہی تھی، اور آج کتے سے بھی بدتر اس کی بےعزتی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے غضب کا نزول ہے کہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا۔ جب سیٹ پر تھا جو گردنیں میرے سامنے جھکی ہوئی تھی آج وہ میرے سامنے اکڑ رہی ہیں، جو زبانیں گنگ تھیں آج وہ بول اٹھی ہیں۔ تو یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ تو اللہ کا غضب ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، اور پھر انسان پر وہ قہر اور جلال اللہ کا ٹوٹتا ہے۔ وہ روزانہ بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑتا ہے لیکن اسے موت نہیں آتی۔ یہاں بھی اس کی زندگی جہنم بنتی ہے، اور قبر بھی جہنم ہے، اور پھر قیامت کے بعد بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ لعنت فرماتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابھی تو تمہارا عذاب شروع ہی نہیں ہوا۔ دیکھ لیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا وہ قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی نسلیں اجڑ گئی، خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے اور اس کے قہر و جلال سے ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے، اور مومن کی جو حرمت ہے، مومن کے خون کی جو حرمت ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ میں اپنا آخری خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا اے میرے صحابہ، مومن کی جو عزت اور حرمت ہے، مومن کا جو مقام ہے، ایک عام مومن کی جو شان ہے وہ اس کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ذوالحج کا حج والا مہینہ اس مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو دن ہے آج کا دن یوم عرفہ، اس دن سے بھی زیادہ مومن کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو تلقین ہمیں فرمائی وہ مومن کی عزت اور اس کی حرمت کی ہے، کہ مومن کی قدر اور اس کی قیمت پہچانی جائے۔ آج ہمارے ہاں وہ مومن کی قدر و قیمت نہیں رہ گئی۔ ہمارے ہاں صرف اس بندے کی قیمت ہے جو ہماری پارٹی کا بندہ ہے، جو ہمارے دھڑے کا بندہ ہے، جو ہماری جماعت کا ہے، جو ہمارا ووٹر ہے، جو ہمارا سپورٹر ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا المیہ اور فتنہ رونما ہو گیا کہ ہم سیاسی بنیادوں پر تقسیم کیا ہوئے،
ہم نے مسلمانیت اور ایمان اور ایمانی جو اخوت تھی اس کو بھی بھلا دیا۔ اگر میرا مخالف دوسری پارٹی میں ہے تو مسلمان ہے تو کلمہ پڑھنے والا، وہ ہم نے جو تفریق تھی وہ ختم کر دی۔ اب ہم مومن بھی اسے سمجھتے ہیں جو ہماری جماعت میں ہو، ہم مسلمان بھی اسے سمجھتے ہیں جو ہماری پارٹی کا ہو، جو ہمارا لیڈر ہو۔ باقیوں کے بارے میں ہم گالیاں نکالیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت میں بری طرح گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ خامیاں ہر مسلمان میں، لیکن جب تک وہ مسلمان ہے اس کی عزت کرنا، اس کی حرمت کا پاس رکھنا، اس کے آداب بجا لانا، اس کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں۔ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان میں تھے تو ایک تحریک چلی، تو اس میں تھا کہ بحیثیت ہندوستانیوں میں جمع ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں۔ تو ہمیں اس اپنی اصل شناخت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، مسلمان کی حیثیت سے الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کم درجے کا مومن ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا مومن ہے، کسی کو ایمان کا زیادہ علم ہے، دین کا زیادہ علم ہے، کسی کو کم ہے، لیکن ہیں تو سارے مسلمان، ساری جماعتیں مسلمان ہیں۔ تو پھر ان کو گالیاں دینا، ان کے ساتھ جھگڑا کرنا، ان پر فتوے لگانا، ہاں جس کا جو فعل غلط ہے اس جرم کو اس کی طرف منسوخ کیا جائے، اسے روکا جائے۔ نفرت مسلمان سے نہیں، انسان سے نہیں، بلکہ جرم سے رکھی جائے، اس جرم کی نفرت کو عام کیا جائے، اور جو عادی مجرم ہے پھر اس کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں ایک بےہودگی کا بازار گرم ہے، طوفان آیا ہوا ہے، حرمت مومن کا کوئی پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں جاتا ہے ہم اسے لوٹا کہنا شروع کر دیتے، یہ کہاں کا دین ہے؟ ادھر سے بندہ آیا وہ لوٹا کہنا شروع ہو گئے، ادھر سے گیا وہ لوٹا کہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ غیر اخلاقی چیزیں جو ہیں یہ مسلمان کو ذوق نہیں دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت عثمان غنی کے بعد یہ اختلاف ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے پہلے ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد خلافت کا انعقاد ہوگا۔ بہرحال بنیاد حضرت عثمان غنی کا قتل تھا، شہادت تھی، کم و بیش 10 سال تک یہ اختلاف رہا۔ تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اشارے سے یہ کہہ دیا کہ اہل شام کو اللہ تباہ کرے، تو حضرت سیدنا علی رحمۃ اللہ شیخ خدا نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ جو ہم سے مخالفت رکھتے ہیں، جو ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں اخواننا، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے میرے سامنے نگالی مت دو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاکیزہ سوچ اور فکر پر مبنی سیاست تھی کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن تہمت بازی کرنا، گالم گلوچ کرنا، کسی کے کپڑے اتارنا، یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو حضور کے خاص شاگرد اور تربیت یافتہ تھے، ان کی زندگیوں کو مشن راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مومن کے جو حقوق ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔